عبدالرحیم گوہر، آصف آباد، انڈیا۔ ایک پیر نے درود ابراہیم کی تشریح کی ہے کہ یہ باطنی تشریح ہے کہ درود ابراہیم کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک ہو جانا۔ میں نے اس کو کہا کہ غلط ہے یہ، آپ درود ابراہیمی کا باطنی مطلب عنایت فرما دیں۔ درود ابراہیمی کا ظاہری اور باطنی ایک ہی مطلب ہے کہ یہ وہ درود شریف ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ آل جس میں سے محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوئے ہیں اس پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی خطۂ عرب کے لیے کہ اے اللہ یہاں پر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی رکھنا کہ جو تیرے فرما بردار ہوں، اور ان میں سے کوئی نبی مبعوث کرنا۔ تو محمد رسول اللہ کی بعثت کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت عرصہ قبل دعا فرمائی تھی، اور جو پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم ہوا کہ ہاجرہ کو لے کر اور اسماعیل کو لے کر وہاں مکے میں چھوڑ آؤ، بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا ہی ظالمانہ عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تھا راز یہی تھا کہ اسماعیل سے یہاں نسل نکلے گی اور یہاں پر ایک انسانوں کی جمعیت ایسی پیدا ہوگی کہ جو توحید پرست ہوں گے، دین حنیف پر چلنے والے ہوں گے، اور ان میں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ مائرز وجود میں آئے گی۔ لہٰذا درود ابراہیمی کو افضل ترین درود اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ نسل جو حضور سے چلی وہ بھی مبارک ہے، اس پر بھی سلامتی ہو، اور حضور جس آل سے آئے ہیں اس آل پر بھی سلامتی ہو، حضور جس آل سے آئے ہیں اس پر بھی سلامتی ہو، اور حضور سے جو آل آگے نکلی ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ اب جیسے ہمارے اکثر جو مسلمان بھائی ہیں ان کی کثرت یہی ہے کہ درود آل محمد، محمد آل محمد، ٹھیک ہے نا، اور حضور سے پہلے جو ہے، حالانکہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت ابو طالب کا بڑا ادب کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی ابو طالب پر درود و سلام تو بھیجا نہیں۔ یہ درود ابراہیمی ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے سے آئے، قریش کے اندر ایک خاص قبیلہ ہے بنو ہاشم، سارے قریشی جو ہے وہ حضور کی برادری کے نہیں ہیں، اکثر قریشی تو جاہل گزرے ہیں اور کافروں میں سے ہوئے ہیں۔ قریش کے اندر ایک خاص ایک کلین ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک خاص، جس کا نام ہے بنو ہاشم، یعنی عبد الہاشم کی اولاد سے وہ قبیلہ نکلا ہے، بنو ہاشم۔ بنو ہاشم جو ہے ان میں سے ایک بندہ بھی کافر نہیں ہوا کبھی، دین نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کو دین فطرت پر رکھا، دین فطرت پر ہی پیدا ہوئے، اور کبھی بھی وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بنو ہاشم کے لوگ، وہ سارا کا سارا جو کلین تھا وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اب جیسے دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور ان کے توکل کا یہ عالم تھا کہ جب ابراہہ نے حملہ کرنے کی تیاری کی تو آپ بے پرواہ تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے آگے کہا کہ بھئی وہ کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ تو بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی مجھے تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے، باقی رہ گیا کعبہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔
کیوں بھائی؟ اور پھر قرآن مجید میں یہ ذکر بھی آیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا حضور اس دور میں تھے نہیں اور حضور سے گواہی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ، الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ تو حضور تو تھے ہی نہیں اس دور میں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا؟ بھئی قرآن یہی کہہ رہا ہے نا، الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا، کیسے، فعال ربک، آپ کے رب نے عمل کیا، باصحاب الفیل، جو ہاتھی والے تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری تفسیر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی حاضر، ناظر، شاہد تھے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اگر حاضر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کیوں گواہی مانگ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی پاک پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ اگر ناظر یعنی دیکھنے والے نہیں ہیں تو اللہ کیوں پوچھ رہا ہے الم ترا، آپ نے دیکھا نہیں؟ میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں لگا رہا نا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو قرآن کی ایک ہی آیت جو ہے ثابت کر دیتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے بعد کی کہانی تو چھوڑ دو، آنے سے پہلے بھی حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے، شاہد بھی تھے۔ تبھی تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آل آگے نکلی ہے، اس پر بھی درود و سلام ہے، اور وہ آل ابراہیم کی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ آل ابراہیم کہلاتی ہے، اس پر بھی درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس لیے آگے والے اور پیچھے والے دونوں پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے درود ابراہیم میں، اس لیے یہ درود سب سے افضل ہے۔ اب اگر یوں کہیں کہ اے اللہ اس آل پر بھی درود و سلام جہاں سے حضور برآمد ہوئے، اور اس آل پر بھی درود و سلام جو حضور سے برآمد ہوئی، تو یہ درود ابراہیمی کا نچوڑ ہو جاتا ہے۔ اس آل پر بھی درود و سلام جہاں سے حضور نکلے ہیں، اور اس آل پر بھی درود و سلام جو حضور سے نکلی ہے، درود ابراہیمی کا نچوڑ یہ ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.